بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا یہ تو سیدھا سیدھا حکومت کا فیلئر ہے، اور وہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ بلوچستان میں کیسے چوکی مار ہے اور فلاں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے. ان کا تو اب کہیں کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا. وہ کہاں ہیں اس بدامنی کی آگ میں جو دھکیل دیا ہے انہوں نے. اگر وہاں ایسی قوتیں جو پاکستان دشمن قوتیں سامنے آ گئی ہیں اور وہ پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ایسی قوتوں کا تو عوام سے تعلق نہیں ہوتا ہے. لیکن جب آپ عوامی سطح پر وہ اعتماد سازی نہیں پیدا کرتے کہ جو ہونی چاہیے، تو اس کے نتیجے میں ایسی قوتوں کو تقویت ملتی ہے، پھر ان کے خلاف کوئی نہیں جاتا. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ بلوچوں میں یہ عدم اعتماد کیوں پیدا ہوا ہے. جب آپ ان کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے، جب سی پیک میں ان کا تذکرہ تو خوب کریں گے لیکن ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے کام اس طرح سے نہیں کریں گے، جوان نوجوانوں کو آپ مین اسٹریم میں لانے کی کوشش نہیں کریں گے، جب ان کی آواز کو دبایا جائے گا، جب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ کر دیے جائیں گے. دیکھیں نا، اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، وہ تو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، وہ آئین اور قانون کے خلاف کام کرتا ہے، اور سب یہ کہتے ہیں کہ سب کو آئین کے حدود میں کام کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے آئین کی بالادستی کا، اگر وہ آئین کے خلاف کام کریں، وہ لوگوں کو لاپتہ کریں بجائے اس کے کہ عدالتوں میں پیش کریں. یہ بحث نہیں ہے کہ کون آدمی مجرم ہے اور کون آدمی مجرم نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کا جرم ثابت کرنے کا ایک پروسیس پاکستان کے قانون میں موجود ہے نا. یہ اختیار پاکستان میں کس کو حاصل ہے، کس نے دیا ہے کہ آپ لوگوں کو لاپتہ کر دیں، برسوں لوگ غائب رہیں. تو اس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی میں جو رد عمل پیدا ہوتا ہے، وہ رد عمل پھر ملک دشمن قوتیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. یہ بہت آسان سی بات ہے، مشکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں کوئی پی ایچ ڈی سیاست میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات اگر حکمران طبقے کی سمجھ میں نہیں آتی تو حالات مزید خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. بلوچوں کو مین اسٹریم میں رکھتے ہوئے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کے جو بھی گریوینسز ہیں ان کو دور کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم نے جو لیاقت بلوچ صاحب کی قیادت میں جو کمیٹی قائم کی تھی، اس نے اپنی ورکنگ کی ہے، اور اب ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. اور 14 اپریل کو ہم اسلام آباد میں ایک بہت بڑی بلوچستان کانفرنس کریں گے. بڑی سے مراد یہ ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں بلوچستان کے وہ بھی، اور خود نیشنل لیول پر، اور ہم اس میں حکومت سے بھی رابطہ کریں گے، اپوزیشن سے بھی رابطہ کریں گے. یہ مسئلہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے بالا تر ہو کر ہمیں بلوچستان کو ایڈریس کرنا ہوگا. رقبے کے اعتبار سے ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے، آدھا پاکستان ہے. یہاں قلات کی جو ہمارے ریاست تھی، اس نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ پوری کی پوری ریاست وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک تقویت ملی، ایک قوت حاصل ہوئی. ہم کس طرح ان بلوچ بھائیوں کو اپنے سے جدا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد اور یکجہتی کے لیے جس اعتماد سازی کی ضرورت ہے اس کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے. 14 اپریل کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ہم ایک پورا چارٹر سب لوگوں کے ساتھ مل کر پیش کریں گے. یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو اس طرح سے نہیں ایڈریس کیا جا سکتا کہ وقتی کارروائیاں شروع کر دی جائیں، ایک عمل ہو تو اس کا رد عمل کیا جائے، پھر رد عمل کا پھر ایک اور رد عمل ہو، اور اس آگ میں سب جلتے رہیں. لہٰذا یہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان، یہ سنجیدہ نوعیت کے نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے ہیں. لیکن اس سب کی جو کی ہے وہ ہماری آزادی اور خود مختاری میں ہے. ہماری آزادی اور خود مختاری کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے. ہم جب امریکہ کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں، ہم جب چھوٹے بن کر لوگوں کی باتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بے وزن کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں کہ جس میں یہ بحران پیدا ہوتا ہے اعتماد کا، اور پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں، کوئی بھی جنگ جو امن کو حاصل کرنے کے لیے ہو یا دشمن کے خلاف لڑی جانے والی جنگ ہو، وہ کوئی فوج نہیں لڑتی ہے، وہ قوم لڑتی ہے. جب فوج اور قوم کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. یہ فاصلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ فاصلہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ادارے یا سیاستدان یا اسٹیبلشمنٹ یا عدالت، یہ سب اپنی اپنی آئینی حدود کے مطابق کام نہیں کر رہے. اگر یہ سب اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کریں تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن جب سیاست پر لوگ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مینڈیٹ ملے ایک کو، مسلط دوسرے کو کر دیا جائے. پورے بلوچستان میں اس وقت جتنے لوگ قومی اور صوبائی اسمبلی میں جیتے ہیں 10% ایسے ہوں گے
کہ جو واقعی جیتے تھے. 10% بھی شاید مشکل ہی بتا رہا ہوں میں آپ. 90% کے لیے تو لوگ کہتے ہیں آکشن ہوا ہے باقاعدہ. یہ نہیں ہے کہ جتایا گیا ہے، بلکہ جتانے والوں میں بھی یہ طے ہوا ہے کہ کون کتنے پیسے دے گا، تو ان پیسوں کے مطابق ان کو فارم 47 کے مطابق جتایا گیا ہے. یہی حال آپ نے ہمارے شہر کراچی میں دیکھا. 22 قومی اسمبلی کی سیٹوں میں سے شاید ایک سیٹ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جو کوئی جینونلی جیتا ہے. سب جعلی طریقے سے 5-5 ہزار والوں کو 1-1 لاکھ ووٹ بنا کر ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا، مسترد شدہ عوام کے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا. پورے ملک میں یہی ہوا ہے. تو جب پورے ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی تو یہ اعتماد پیدا کیسے ہوگا؟ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. آپ یہ اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں، آج بھی یہ موقع ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے اور فارم 45 کے مطابق ڈیسیشنز ہونا شروع ہو جائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اعتماد بحال ہو جائے گا. تو ایک گریٹر ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس وقت ملک میں. ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. یہ سیاسی مخاصمت، یہ افراد کو نشانہ بنانا، یہ سیاسی بنیاد پر قید کرنا لوگوں کو اور اس سے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا، اس سے ملک آگے نہیں بڑھے گا. اب تک جو ہو گیا ہے، نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ مینڈیٹ کا احترام ہو اور جینوئن فیصلے کیے جائیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو مارجنلائز کر کے آپ اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کی کوشش کریں. ہم اس شہر کراچی میں موجود ہیں، صوبہ سندھ میں موجود ہیں. صوبہ سندھ کے حالات بھی آپ کو معلوم ہیں. ایک طرف پورا سندھ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ جو نہروں کا پورا سسٹم شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں سندھ کے پانی میں کمی بھی واقع ہوگی اور جو پانی سمندر میں جانے کے لیے ضروری ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. اور یہ جینوئن بات ہے. جن لوگوں نے بھی یہ منصوبہ بنایا، اور اس میں ظاہر پیپلز پارٹی پیش ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی اس کے خلاف بات کرتی ہے اور دوسری طرف اجلاس کرتے ہیں کہ اس منصوبے پہ تیزی سے عمل کیا جائے. تو یہ اتنی بڑی دو رنگی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کر کیسے لیتے ہیں یہ لوگ. اور سندھ کے لوگ اگر اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو حکومت اس کا جواب تو دے کم از کم کہ یہ بات کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے. لیکن کوئی چیز بھی حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی. خود ہی خود فیصلے کر کے ان کو لاگو کر دیتے ہیں. اور یہ کہنا، میں تو خود پنجاب میں بحران ہے، یعنی پانی کا تو ایک کوٹا موجود ہے نا. پانی کے اس کوٹے میں ہر صوبے کا متعین کردہ کوٹا ہے. اوور آل پانی کم ہوتا ہے، سب کا پانی کم ہو جاتا ہے. ویسے ہی ایک بحران پیدا ہوا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اب جب جو پانی اویلیبل ہے اور اس کا ریشو طے ہے، تو اس تو خود پنجاب کا بھی پرابلم ہے کہ اگر آپ ایسی آبادی کو، ایسی زمین کو آباد کرنے کے لیے 6 نہریں نکالیں گے تو خود پنجاب کا پانی بھی تو کم ہوگا. تو یہ جو ضلع باول نگر والے ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارا پانی، یعنی جو آباد زمین ہے آپ اسے برباد کر کے بے آباد زمین آباد کرنے کا جو منصوبہ بنا رہے ہیں، تو یہ تو کوئی عقل بھی اس کو نہیں مانتی.